بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پریس کلب تربت میں بارڈر کے متعلق ایک اہم پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ 28 جون کو ہم نے ایک پریس کانفرنس شاہپور ہوٹل میں کیا تھا۔ وہ پرہجوم پریس کانفرنس تھا اور اس دن ڈپٹی کمشنر تربت نے 1 گھنٹہ پہلے ہمارے دباؤ سے مجبور ہو کر ایک پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ میں 10 دن میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ تو اس لیے ہم نے ان کا خیر مقدم بھی کیا اور ہم نے ان کو 25 دن دیا، جو کل 25 دن پورا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے جتنے بارڈر کے علاقے ہیں وہاں سب میں بارڈر کھلے ہیں۔ پنجور ہے، واشو کے کپتان ہے اور چمن ہے اور گوادر ہے۔ صرف تربت کے علاقے میں، ضلع تربت میں بارڈر بند ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بارڈر کی بندش سے چوریاں ڈکیتی زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بارڈر کی بندش سے لوگ پہاڑوں میں جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ درخواست کی IGFC کور کمانڈر، بریدہ کمانڈر، ڈپٹی کمشنر کہ آپ بارڈر کو کھولیں، امن و امان بہتر ہوگی اور لوگ پریشان ہیں۔ یہ ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی روزگار نہیں ہے اور تربت کے لوگ ابھی خودکشی پر بھی تیار ہیں۔ اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پروں بارڈر میں جائیں۔ یہ اتنی تذلیل ہے ضلع تربت کے لوگوں کو کہ ان کو اسی دن بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ پرسوں یہ کہیں گے کہ وہ واشوق جائیں۔ کیا تربت کے لوگ باشعور اور بلوچ نہیں ہے؟ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ لیکن ان کی شرافت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور میں ابھی جو کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی دوستوں سے اور آل پارٹی جو دوسرے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہماری دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ آج ہم بیٹھے بارڈر کمیٹی اور آل پارٹیز وغیرہ، تو ڈپٹی کمشنر نے ہمیں بلایا اور ہم نے جا کر وہ ان کے ساتھ میٹنگ کی کہ آپ نے ایک اعلان کیا تھا، آپ کا اعلان کا کیا ہوا؟ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ ہمیں 5 تاریخ تک دیں، 5 تاریخ تک کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ ہمارے ایران اور پاکستان کے درمیان ہمارا رابطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ ہم نے ان سے کہا ہم 10 تاریخ دیں گے۔ 10 تاریخ تک اگر بارڈر نہیں کھلا تو 20 تاریخ کو ڈی بلوچ میں ہمارا دھرنے کا ڈیٹ مقرر ہے اور تربت میں آخری دھرنا ہوگا۔ اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک بارڈر نہیں کھلے گا۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لوگوں نے مجھے یہ اعتماد دیا ہے کہ آپ قیادت کریں۔ میں بلوچ ہوں، میں نے قیادت کیا ہے اور آخری حد تک بارڈر کے مسئلے میں لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اور میں تمام جو نمائندے ہیں، جو 45 نمائندے ہیں، وہ تو آ کر بیٹھیں۔ اگر 47 نہیں آئیں گے تو 45 تو آ جائیں کہ روزگار کا مسئلہ ہے لوگوں کا۔ اور تمام جو مکتب فکر کے لوگ ہیں سب کو ہم دعوت دیتے ہیں، آل پارٹیز کو بھی، بارڈر کمیٹیوں کو بھی اور انجمن تاجران کو بھی، تمام کو، کہ انشاءاللہ تعالی اس بارڈر کے معاملے میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے ہیں، ہم اداروں سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے میری درخواست ہے کور کمانڈر سے، وزیر اعلیٰ سے، چیف سیکرٹری سے، چیف آف اسٹاف سے، IGFC سے، بریگیڈیئر ونگ کمانڈر بریدہ سے اور یہاں ڈپٹی کمشنر سے کہ خدا رہا ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم روڈ کو بند کریں۔ یہ ہمارا آخری آپشن ہے۔ ہم آپ کا شکریہ بھی اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، لیکن اب عوام کا پریشر مجھے اتنا ہے کہ پچھلے دفعہ جو 25 تاریخ میں نے دیا تھا، عوام نے کہا کہ آپ بھی دوسرے لیڈروں کی طرح ڈپلومیسی کرتے ہو، آپ بتاؤ ڈیٹ۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں
انشاءاللہ تعالیٰ ابھی لوگ اپنے پیٹ کے مسئلے میں اتنا تنگ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 4-5 ہزار لوگ اس دن ہم ڈی بلوچ میں دکھا کر اب اور دھرنا دیں گے. اور یہ بات اگر کوئی آپ کو کوئی مخبر یا کوئی دوسرے لوگ آپ کے کان میں کہتے کہ بلیدی کے ساتھ عوام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عوام اپنے پیٹ کے لیے آئیں گے، تو ہمیں سب کا امداد اور تعاون چاہیے. اکیلا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قیادت جو عوام نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، جیسا کہ میں نے بجلی کو مکھرا کے بجلی کسی نمائندے نے حل نہیں کر سکا، یہاں کا بڑے بڑے ایم پی ہیں 30 سال سے تربت کا بجلی صحیح نہیں تھا. میں نے 20 گھنٹہ وابڑا چیف کمشنر کے دفتر میں آیا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسماعیل نے یہ مسئلہ کمیٹی اسلام آباد میں اٹھایا تھا، کمیٹی کے ہدایت کے مطابق اویس لداری وفاقی وزیر کے ہدایت کے مطابق بلیدی کے کہنے پر ہم 20 گھنٹے دے رہے ہیں، اور اس نے بعد میں نیا چیف آیا، اس نے 5 گھنٹہ کم کیا ہے. ابھی میری دوبارہ ملاقات اسلام آباد میں اویس لداری سے ہوا، اس نے چیف وابڑا کو کہا کہ اس مہینے کے آخر تک پھر دوبارہ جا رہے 5 گھنٹہ بڑھاؤ، اور مند میں 5 گھنٹہ ہے. میں مند والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بجلی ہم 20 گھنٹہ کریں گے، لیکن بل دینا پڑے گا. ابھی اگر آپ برف بھی استعمال کریں، 5000 کا برف مہینے آپ استعمال کرتے ہیں، تو اگر بجلی آپ کو ملتی ہے 3-4 ایئر کنڈیشن ہے، اگر آپ 15,000 دیں، 5,000 دیں، 2,000 دیں، تو بل انشاءاللہ آ جائے گی. باقی یہ مسئلہ میں نہیں چھوڑوں گا. جس طرح میں نے بجلی کا سخت اور مشکل کام میں جب کر سکا، تو بارڈر کا کام بھی انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ عوام کی قوت سے، عوام کے تعاون سے. اور امن و امان کے مسئلے پر بھی میں کہتا ہوں کہ بریدہ دوسرے علاقوں میں مسخ شدہ لاش اور دوسرے معاملات ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ ایک جنگ کی صورت ہے. لہذا میں اداروں سے کہتا ہوں کہ بندوق سے نوک سے ذریعے آپ یہ چیز نہ کریں، یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا. لوگوں سے ڈائیلاگ کریں، لوگوں کو بٹائیں، لوگوں کو تسلی دیں. لوگوں کی جو بنیادی تعلیم کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ ہے، بارڈر کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ وسائل کا مسئلہ ہے، آپ ان کو مطمئن کریں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ لوگ پہاڑوں میں گئے وہ مجبوری سے شاید گئے ہوں گے، ہم ان کو دعوت دیں، ان کو قائل کریں کہ بھی آپ دوبارہ آئیں اپنے ملک میں، اور ہم آپ کے جتنا سہولت اور جتنا ہم آپ کی امداد کر سکتے کریں گے. اور اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آخر میں کہ تمام ادارے، خاص کر IGPC، کیونکہ اس نے بہت محنت کی، مجھے امید ہے کہ وہ 10 تاریخ سے پہلے ہم یہ خوشخبری سنائیں گے. اور میں میڈیا کے ساتھیوں کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، یہ ہمارے ریٹ کی ED کی حیثیت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں عوام کو آخر میں بھی کہتا ہوں کہ لاوارث نہیں چھوڑوں گا. مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے بھی دھمکی ملی ہے کہ آپ قیادت نہ کریں، لیکن میں یہ دھمکی کا کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور ایک میری ذات کا ہے، نہ مجھے کوئی ٹھوکر ہے، نہ مجھے کوئی مجبوری ہے. لہذا میں تمام عوام سے ابھی کہتا ہوں کہ من تو تم پتاش پوشا بریدہ زامران یہ سب اپنی کمیٹیاں بنائیں، کل سے اپنا کام شروع کریں.